السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ اندھی تقلید پر ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا۔ ہر ایک دیکھے، ہر ایک اپنی ایک اندھی تقلید پر چل پڑا۔ ہمارے ہاں ہر ایک کی اندھی تقلید کی جاتی ہے۔ کوئی سیاستدانوں کا پیروکار ہے، وہ آنکھ بند کر کے اپنے لیڈر کی پیروی کرے گا۔ جو اس کا لیڈر کہہ رہا بس وہی ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ نہ ہم اسے جاننے کی اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس وہ جو کہہ رہا ہے وہی اٹل ہے۔ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ذرا سا اپنا دماغ استعمال کیا اور اس کی مخالفت میں کچھ سوچ لیا یا کہہ دیا تو ہماری عقیدت میں کمی آ جائے گی، اور یہی حال ہمارے دینی اور دیگر پیروکاروں کا بھی ہے۔ کیونکہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں 100% کریں گے، آنکھیں بند کر کے کریں کہ بنا سوچے سمجھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے اور ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کسی سے عقیدت رکھنے یا کسی کا پیروکار ہونے کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی اندھی تقلید شروع کر دیں۔ وہ بولے دن تو آپ بھی دن بولیں، وہ بولے شام تو آپ کی شام ہوگی۔ یہ عقیدت نہیں ہے میرے دوستو، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ نے اپنے دماغ سے کام لینا ہی بند کر دیا اور سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا، جبکہ آپ بھی ایک انسان ہیں جس کی اپنی سوچ، اپنا دماغ جو کام بھی کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اپنا نظریہ ہونا، ہر شخص کا حق اور بیان کرنا بھی اسی طرح قبول کرنے سے پہلے دوسروں کے نظریے کو جانچنا اور پرکھنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کچھ کوئی کہے اسی کی اندھی تقلید کرتے جائیں اور خود سوچے سمجھے بھی نہ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا عدالت میں ایک فیصلہ آتا ہے کہ مگر پوری قوم کچھ جانے بغیر ایک ہی شخص کی پیروی میں سڑکوں پر نکل آتی، آگ لگاتی ہے، ٹائر جلاتی ہے۔ یا کوئی فیصلہ آتا ہے کہ جناب فلاں کو بری کر دیا گیا، حالانکہ عقائد اس کی اور ہوتی ہے، حقائق اس کی اور ہے، بس سارے یہی کہیں گے کہ وہ بے گناہ تھا یا اس نے کے خلاف یہ سازش کی گئی۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں فرقے کا مولوی اعلان کرتا ہے کہ فلاں کافر ہے، تو سارے مکین و مقام، سارے علاقے کے لوگ ایک پل سوچے سمجھے بغیر اس بات پر تصدیق کر دیں کہ فلاں شخص کو جہنم واصل کرنے کے کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جس طرح ہر سیاسی پارٹی کوئی یوں ٹال لیتی، کوئی کچھ کہتی، کوئی کچھ کہتی، لیکن ہم بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کے بغیر کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دے، کوئی کہتا ہے کسی کو کوئی کچھ کہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ فلاں ٹھیک، کوئی کہتا ہے فلاں ٹھیک، لیکن ہم نے یہ کبھی بھی سوچا نہیں کہ حق بات کیا ہے۔ کہ اگر ہم اپنے لیڈر کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور تبدیلی کے دیوانے لبیک کی صدا لگاتے ہیں، اگر پیپل پارٹی کہے کہ بلاول بھٹو ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کی حقیقت جاننے بغیر ساری پیپل پارٹی اور جالے سبحان اللہ پکار لگائیں گے۔ کیا اسی طرح کوئی بھی جماعت ہو، کیا وہ سیاسی ہو یا دینی جماعت ہو، کوئی کچھ بھی کہے، ہم اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ سسر بہو پر شک کا اظہار کرتا ہے کہ بیٹا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، کوئی بغیر بات سنے بغیر بیوی کو گھر سے نکال دینا۔ جنڈ میں ایک شخص کہتے ہیں کہ فلاں کا کردار اچھا نہیں، تو ہم بھی ایک پل سوچے سمجھے بغیر وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا کہ نہیں، سب اسے بد کردار کو جڑ سے مٹانے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات بھی ہے کہ اگر نجی ٹی وی پر کوئی اینکر عوام سے کوئی انٹرویو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حکومت نے ٹک ٹاک بند کرنے جا رہی، کہ جو کہ موبائل اپلیکیشن ہے جس میں نوجوان ویڈیوز بناتے ہیں، تو ایک بھی شخص اس سے نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہے۔ چند افراد کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اور باقی سب کہتے ہیں سڑکوں پر نکل آئیں گے، ہم روڈ بند کر دیں گے، آگ لگا دیں گے ملک میں، کیونکہ غریب بھوکا مر جائے گا۔ باقی عوام ٹی وی دیکھ رہی ہے اور ہنس رہی ہے کہ کتنے بے وقوف ہیں۔
حالانکہ اگر ان سے کہا جاتا تو انہوں نے بھی سڑکوں پر ہی نکلنا تھا۔ لڑکا اسکول سے اگر واپس آ جائے اور ماں کو بستہ تھماتے ہوئے فوراً گھر سے ڈنڈا لے کر باہر نکل جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں کو کوئی مار رہا، حالانکہ وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ماں پوچھتی رہتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو لیکن وہ کوئی سوچے سمجھے بغیر ڈنڈا ہاتھ میں لے کر جس کو تمام دوست مار رہے ہوتے ہیں اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے ایک اس سوسائٹی میں پائی جا رہی ہیں، ہماری اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سوچ بڑی حیران کن سوچ ہے کہ اب ہم سب نے سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا، ایک جو کہتا بس اسی کے پیچھے چل پڑا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اگر اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھی جناب والا، یہ میں نے آپ سب کو سچ کی صورتحال سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ صورتحال پریشان کن ہے، لیکن ہمارے رویے ہیں جو حقیقی صورتحال سے زیادہ خطرناک اور بدصورت ہے۔ ہم نہ سوچتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، بس جس ڈگر پر کوئی کچھ چل رہا ہوتا ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ کوئی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے تو ہمیں کیا ہے، ہم تو بس لبیک لبیک کہتے ہیں اور اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم اس سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر تو یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہم اندھی عقیدت رکھتے ہیں اور اندھی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا حق ہے یا نہیں ہے، بس یہی سوچتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور ہم اب ایسے ہی کریں گے۔ ہم ایک جذباتی اور فوری رد عمل دینے والی قوم ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک غلط قدم پوری قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہم یہ سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کریں۔ انہیں جذبات کے ہم نے بہت سے نقصان اٹھائے ہیں، مگر اب اس عوام کو پہلے سوچنا ہوگا، پھر ماننا ہوگا، تب بھی کوئی رد عمل دینا ہے، کیونکہ جب تک رویے بہتر نہیں ہوں گے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ترقی در اصل رویوں ہی کی ترقی ہے۔ ہمارا ملک تب ہی چینج ہو سکتا ہے، کسی اچھی ڈگر پر چل سکتا ہے کہ جب تک ہم لوگ بدلیں گے نہیں، ہم سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اس ملک میں، اور اس ملک کے باوقار تشخص کو بحال نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی ممکن نہیں کہ ہم ترقی کر سکیں۔ پھر نوجوانوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آؤ بدلیں اس ملک کو، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے حالات کو بدلیں اور آگے کی طرف گامزن ہو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔